عشاء کتنے بجے؟ مائک کی ضرورت نہیں آئے گا. ہاں میری آواز بہت زور سے ضرورت پڑی نہیں چالو کر. بچے لوگ تم لوگ ادھر سے ہو جاؤ, سائڈ ہو جاؤ. آپ لوگ آگے آ جاؤ, سامنے آ جاؤ. باہر سے بھی اندر آ جاؤ. باہر جو ساتھی ہے وہ بھی اندر آ جاؤ بھائی. سارے ساتھی اندر آ جاؤ. ادھر سے آ جاؤ بیٹا, آگے اور آگے آ جاؤ. ادھر ادھر بیچ میں جگہ خالی نہیں چھوڑنے کی. دیکھو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم بزرگوں, دوستوں اور عزیزوں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو یہاں جو جمع فرمایا ہے, یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے, بہت بڑا احسان ہے. یہ وہ مجلسیں ہیں جن مجلسوں کے اوپر احادیث کے اندر مغفرت کے وعدے ہیں. اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے, میں آپ کو سناؤں, پیاری سی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب لوگ اپنے حساب کتاب کی فکر میں ہوں گے, اور آپ سب جانتے ہو کہ اس وقت کیا حال ہوگا. ہر آدمی اپنے بدعمالیوں کے بقدر پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا. کسی کا پسینہ پنڈلی تک, کسی کا گھٹنے تک, کسی کا کمر تک, کسی کا گردن تک, اور ہر ایک آدمی پریشان ہوگا. اس حال میں, اس پریشانی کے دور میں اور اس پریشانی کے دن میں اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عرش کے نیچے, جو اللہ کا عرش ہے اس کے نیچے ٹیلوں پر موتی اور یاقوت اور جعفران کے ٹیلے ہوں گے. ان ٹیلوں پر وہ تفریح کر رہے ہوں گے, چکر کاٹ رہے ہوں گے, جیسے آدمی گارڈن میں گھومتا ہے. نہ اس کو کوئی خوف ہوگا, نہ کوئی غم ہوگا, نہ کوئی ٹینشن ہوگا, نہ کوئی مسئلہ ہوگا, وہ تو مزے میں ہوں گے. تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسے خطرناک دن کے اندر وہ کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے. تو صحابہ نے ایک سوال کیا, حلہم لنا نعرفہم. دیکھو یہ حدیث کے الفاظ ہیں, حلہم لنا نعرفہم. اے اللہ کے نبی, ہمیں ان کا حال بیان کر دیں تاکہ ہم ان کو پہچان لیں. اے اللہ کے نبی, آپ ان کا حال بیان کر دیں تاکہ ہم ان کو پہچان لیں. تو اللہ کے نبی نے جواب میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مختلف خاندانوں سے, مختلف قبیلوں سے, مختلف علاقوں سے نکل کر ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ کا ذکر یعنی اللہ کی بڑائی, اللہ کی تعریف. ایک تو یہ ہے کہ آدمی عربی میں کہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, یہ عربی میں ذکر ہے, اور ایک آدمی اردو میں ذکر کرے, مطلب اردو میں اللہ کی بڑائی بیان کرے, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اب دیکھو ہم سب جو بیٹھے ہیں مختلف خاندانوں کے ہیں, مختلف قبیلوں کے ہیں, کوئی کہاں سے آیا, کوئی کہاں سے آیا, کوئی کہاں سے آیا, لیکن آج اللہ کے گھر میں ہم سب جمع ہیں. اور قسم خدا کی ہمارا کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے, بس اللہ کے دین کی بات کو سننا اور اللہ کے دین کا مذاکرہ کرنا. انشاءاللہ ہم ان خوش نصیبوں میں ہوں گے جو قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پر کیا کریں گے, بولو, تفریح. جب تک ان مجلسوں کا یقین میرے دوستوں میرے تمہارے دلوں میں نہیں ہوگا, ہمارے قدم اس محنت میں نہیں جمیں گے.
میں یہ بات بہت صاف عرض کر رہا ہوں کہ آدمی کو جو چیز جماتی ہے وہ یقین جماتا ہے. ان مجلسوں کا ہمیں یقین ہو، اس محنت کا ہمیں یقین ہو. ایک مرتبہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی نے یوں کہہ دیا کہ حضرت ہماری محنت تو نبیوں جیسی. حضرت ناراض ہو گئے اور کہنے لگے نہیں جی، نبیوں جیسی نہیں، نبیوں والی ہے. اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے ہم کو ہمارے کام پر، ہم کو ہماری مجلسوں پر. اس لیے نیت کرو انشاءاللہ موت تک اس مجلس میں بار بار بیٹھیں گے انشاءاللہ. اور یہ بھی یقین رکھو کہ اللہ پاک نے میری اور آپ کی مغفرت کر دی. کریں گے نہیں، کر دی. کیوں میں کہہ رہا ہوں ایسا؟ کیونکہ جب اللہ کو کسی کی مغفرت کروانا ہوتا ہے نا تو ہی اللہ اس کو اس مجلس میں لا کر بٹھاتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، کہ وہ فضائل ذکر کے اندر حدیث کے فائدے میں جو حدیث ہے نا عرش کے سامنے نور کے ستون والی، اس حدیث کے فائدے میں لکھا ہے کہ جب اللہ کسی کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ خود اس کی زبان پر کلمہ طیبہ کو جاری کر دیتے ہیں اور پھر وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور اللہ اس کو بہانہ بنا کر اس کی مغفرت کرتا ہے. یہ تو اللہ نے ہمیں مغفرت کے لیے بٹھایا ہے. اور دوسری بات یہ دوستو، اللہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. اسی لیے اللہ نے ہمیں اس کام میں جوڑا ہے، اسی لیے اللہ نے ہمیں دین کی محنت میں لگایا ہے، اسی لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو لا کر اپنے گھر میں بٹھایا ہے. آپ مانو نہ مانو، اللہ بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے بھی اور آپ سے بھی. اس مجلس میں بیٹھنے والے ہر مسلمان سے اللہ بہت محبت کرتے ہیں. آپ مجھ سے کہو اور آپ مجھ سے پوچھو اس کی کیا دلیل ہے تو میں دلیل بھی دے دوں آپ کو. فضائل نماز کے اندر کچھ حکایات لکھی، کچھ واقعات لکھے ہیں اللہ والوں کے. ان واقعات میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں. حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے. انہوں نے ایک مرتبہ ایک باندی خریدی اور اس باندی کو لے کر اپنی قیام گاہ پر آئے جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، جہاں وہ رات گزارتے تھے. باندی کو بھی ساتھ میں لے کر آئے. جب آدھی رات ہو گئی تو وہ باندی اٹھی اور نماز کی نیت باندھ لی، نماز کی نیت باندھ لی. اور جب وہ نماز سے فارغ ہو گئی تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مناجات کرنے لگی، اللہ سے بات چیت کرنے لگی دعاؤں کے ذریعے. اور وہ مناجات کے اندر اس اللہ کی بندی نے اور اس باندی نے اللہ سے یوں کہا، دیکھو دھیان دینا اس جملے پر، اللہ سے یوں کہا اے اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم میرا فلاں کام کر دیجیے. اے اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم میرا فلاں کام کر دیجیے. عطا رحمۃ اللہ علیہ اپنے بسترے پر لیٹے ہوئے تھے تو عطا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ سن لیا تو انہوں نے باندی سے یوں کہا اے اللہ کی بندی یوں نہ کہیں کہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، کیونکہ اس بات کا دعویٰ تو کیسے کر سکتی ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے؟ اس بات کا علم تجھے کہاں سے ہو گیا کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے؟ بلکہ یوں کہیں اے اللہ مجھے جو آپ سے محبت ہے اس کی قسم، کیونکہ تو یہ دعویٰ تو کر سکتی ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتی ہوں، لیکن یہ دعویٰ تو مناسب نہیں کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. تجھے کیا معلوم؟ تو اس باندی نے بڑا پیارا جواب دیا، بڑا پیارا جواب دیا. اس باندی نے یوں کہا اے میرے چھوٹے آقا، اے میرے چھوٹے آقا، اگر اس اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو وہ اس طرح مجھے آدھی رات کو اپنے سامنے کھڑا نہ کرتا. اے میرے چھوٹے آقا، اس اللہ کو اگر مجھ سے محبت نہ ہوتی تو وہ مجھے اپنے سامنے آدھی رات کو بولو کھڑا نہ کرتا. جب اس اللہ نے مجھے
اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دی ہے تو ضرور اس اللہ کو مجھ سے محبت ہوگی، ضرور اس اللہ کو مجھ سے محبت ہوگی۔ اب میرے دوستو ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اپنے کام کاج میں سے اٹھا کر، اپنے کاروبار سے نکال کر، اپنے مشغلوں میں سے نکال کر اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں جمایا ہے اور یہاں بٹھایا ہے۔ بتاؤ کیا یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ اللہ مجھ سے آپ سے کیا کرتا ہے؟ ارے بولو نا جوڑ سے، محبت کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ اللہ کی محبت ہے کہ اللہ ہمیں بٹھایا ہے۔ اور یہ بات ایک دم سمجھنے جیسی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ میں اور آپ اپنے گھر میں اسی کو بلاتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے۔ ارے اسی کو بلاتے نہیں بلاتے۔ مہمان بھی 3 قسم کے ہوتے، کبھی دھیان دیا؟ ہمارے گھر میں آنے والا مہمان 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک مہمان وہ ہوتا ہے جو دروازے پر سے واپس، دروازے پہ ہی بات کی، روانہ کر دیا۔ اور دوسرا مہمان وہ ہوتا ہے جو گھر کے اگلے روم تک آتا ہے، ڈرائنگ روم تک، بیٹھک روم تک، ہے نا؟ اس کو چائے پلاؤ، بات کرو اور السلام علیکم۔ اور تیسرا مہمان کہاں تک کا آتا ہے؟ ارے بولو نا، کچن تک آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو سالے صاحب آ گئے تو وہ کہاں تک رہیں گے؟ ہے نا؟ وہ تھوڑی دروازے سے جائیں گے اور وہ تھوڑی اگلے روم سے جائیں گے۔ ارے نہیں جی تم آئے ہو، اب تو 2-3 دن رہ کے جاؤ۔ کس کو آدمی روکتا اپنے گھر میں؟ جس سے تعلق ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے رشتہ ہوتا ہے۔ ارے اسی کو روک کے نہیں روکتی۔ اللہ بھی اپنے گھر میں کس کو روکے گا؟ سیدھی بات ہے۔ اذان تو سب کے لیے ہے، دعوت تو سب کے لیے ہے۔ آتے وہ ہیں جس کو اللہ توفیق دیتے ہیں اور بیٹھتے وہ ہیں جن کی اللہ محبت کرتے ہیں، جن سے اللہ کا تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے ہم کو بٹھایا ہے۔ اب بیٹھنے کا مقصد کیا وہ سنو، ہم نے آپ کو کیوں جمع کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے جمع ہونے کا ایک ہی مقصد ہے دوستو کہ اللہ پاک نے جو زندگی دی ہے یہ بہت تھوڑی سی، بہت چھوٹی سی اور بہت معمولی سی اللہ نے زندگی دی ہے، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی کا مدار اللہ نے اس دنیا کی زندگی پہ رکھا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہے بہت چھوٹی سی، 60-70 سال کہاں پورے ہو جائیں گے پتہ بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک بچے کا انتقال ہو گیا۔ وہ بچے کی عمر کتنی تھی معلوم؟ سنا ہے نا؟ 300 سال۔ کتنے سال؟ اس کی ماں رو رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی ماں کو دلاسا دیا کہ اماں فکر مت کر، فکر مت کر، تیرا بچہ تو 300 سال کی زندگی لے کے مرا ہے۔ قیامت کے قریب ایک امت آنے والی ہے جس کی عمریں صرف 60 اور 70 سال کی ہوگی۔ تو وہ بڑھیے اماں تعجب سے حضرت نوح علیہ السلام کا منہ دیکھنے لگی۔ کیا کہہ رہے تم؟ 60-70 سال؟ پھر اس بوڑھی اماں نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ، وہ امت جو 60-70 سال کی زندگی لے کر آئے گی کیا وہ مکان بنائے گی؟ اب اس کو کیا جواب دیں؟ ارے بولو، کیا جواب دے گی؟ مکان نہیں بنائیں گے، بنگلے بنائیں گے، بنگلے۔ ہاں کہ اماں تو اس کا مکان دیکھ کے حیران ہو جائے گی، ایسا ہی بولے نہیں؟ نوح علیہ السلام نے کہا ہاں اماں وہ تو مکان بنائیں گے۔ تو وہ بوڑھی اماں تعجب سے کہنے لگی کیا بات کرتے ہو، اگر اللہ مجھے اس امت میں پیدا کرتا اور وہ 60-70 سال مجھے دیتا، میں تو ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ کے اللہ اللہ کر کے گزار دی۔ زندگی اتنی تھوڑی ہے، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی کا مدار ہے اس دنیا کی زندگی۔ کہتے نا جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اس کے لیے میرے دوستو یہ زندگی کا مدار ہے،
اس کو اور آسان انداز میں سمجھا دوں تمہارے کہ دیکھو ہر زندگی کا مدار اس کی پچھلی زندگی پہ ہے. کیسے میں بتاؤں؟ دنیا کے اعتبار سے بننے کی جگہ کہاں ہے؟ ماں کا ہے کہ نہیں بولے؟ دنیا میں آنے سے پہلے آدمی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. 9 مہینے اس کا وہاں زمانہ ہے. وہ 9 مہینے کے اندر یہ بنتا ہے. ہاتھ بھی بنتے, پیر بھی بنتے, کان بھی بنتے نہیں بنتے. اگر اللہ نہ کرے کوئی انسان ماں کے پیٹ سے ادھورا آ گیا, ہاتھ کے اعتبار سے, پیر کے اعتبار سے, کان کے اعتبار سے, آنکھ کے اعتبار سے, تو دنیا کی کوئی طاقت, دنیا کی کوئی ڈاکٹری اس کو مکمل کر سکتی؟ ارے دیں گے مگر کیسا دیں گے؟ دیں گے مگر کیسا دیں گے؟ بولو نا, نقلی دیں گے کہ نہیں؟ ہاں, مولانا یونس صاحب پونا والے ایک مرتبہ کہہ رہے تھے, میں پونا سے کراچ جا رہا تھا یا پونا سے دلی جا رہے تھے. ایک ساتھی ہمارے ساتھ تھا. اب ٹرین میں سب سو گئے, میری پیشاب کرنے کے لیے آنکھ کھلی. میں اٹھا, پیشاب کر کے آیا, آ کے دیکھا تو بیچ والی سیٹ پہ ایک آدمی سو رہا, اس کی ایک آنکھ بند اور ایک آنکھ کھلی. میں نے کہا یہ کوئی سر ہے؟ میرے کو بڑا تعجب ہوا. جب صبح میں اٹھے فجر کے بعد میں نے اس کو کہا کیا بڑے میاں رات کو ایک آنکھ کھلی رکھتے ایک آنکھ بند کرتے؟ تو انہوں نے کہا مول صاحب میری ایک آنکھ نقلی ہے, وہ بندج نہیں ہوتی. ایک آنکھ کیسی ہے بولو؟ پیر بھی ملیں گے تو پلاسٹک کے, ہاتھ بھی ملے گا تو پلاسٹک کا. کوئی دنیا کی طاقت مل کر اس کو مکمل نہیں کر سکتی. ایسے ہی میرے دوستو آخرت کے اعتبار سے بننے کی جگہ دنیا کا پیٹ ہے. آخرت کے اعتبار سے بننے کی جگہ دنیا کا پیٹ ہے. جو یہاں سے بن کے گیا اور جو یہاں سے ادھورا گیا, جیسے پوری دنیا کے ڈاکٹر مل کر اس کو مکمل نہیں کر سکتے, ایسے ایمان اور اعمال کے اعتبار سے جو یہاں سے ادھورا گیا, پوری دنیا کے نبی, اولیاء, کتب, ابدال مل کر بھی اس کو قیامت کے دن مکمل نہیں کر سکتے. اب بتاؤ یہ زندگی کتنی قیمتی ہے. اب یہ زندگی کو ہم دکانوں پہ گزار دیں, یہ زندگی کو ہم موبائل پہ گزار دیں, یہ زندگی کو ہم نیٹ پہ اور فیس بک پر اور ٹویٹر پہ گزار دیں. اب سوچو تو صحیح, یہ انسانیت اور یہ امت کتنا بڑا ظلم کر رہی ہے. اس لیے ہم سب طے کرو کہ ہم انشاءاللہ اپنی زندگی کو اپنی آخرت بنانے پر لگائیں گے انشاءاللہ. کون کون لگائے گا؟ سب لگائیں گے انشاءاللہ, سب نیت. کیسا لگاؤ گے, کیسے بناؤ گے؟ اب یہ سنو, اسٹیپ بائی اسٹیپ میں بات کروا دوں. آخرت کے اعتبار سے بنانے کے اعتبار سے سب سے پہلا کام ہمیں جو کرنا ہے, سب سے پہلا کام وہ اپنے دلوں کے یقین کو صحیح کرنے کا کام ہے. کیونکہ انسان کے پاس, مسلمان کے پاس سب سے زیادہ قیمتی جو چیز ہے وہ ایمان ہے. کیا ہے؟ دیکھو, جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط, جہنم سے بچنے کے لیے ایمان شرط, اعمال کو قبول کرانے کے لیے بولو بغیر ایمان کے کوئی عمل قبول نہیں, بغیر ایمان کے جنت میں داخلہ نہیں, بغیر ایمان کے انسان جہنم سے بچ نہیں سکتا. جب سے دنیا بنی ہے, ایک عجیب بات سناؤں آپ کو, جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک سب سے بڑا عمل, یہ جگہ تھوڑی سی آگے آ جاؤ, تھوڑا آگے آ جاؤ, یہ اٹھ کے جانے آنے والوں کو تھوڑا بٹھا, آگے آ جاؤ ماسٹر, تھوڑا آگے آ جاؤ. یہ دروازے سے بیٹا تھوڑا ادھر سے آ جاتے تو اچھا تھا, تھوڑا ادھر سے آ جاؤ ادھر سے. یہ دروازہ کھول دو دروازہ. سمجھ میں آئی گا میں کیا کہہ رہا تھا؟ جب سے دنیا بنی تب سے آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک سب سے بڑا عمل کس نے کیا؟ سب سے بڑا عمل کون سا بتاؤں آپ کو؟ سب سے بڑا عمل ابو طالب کا ہے.
کون سا عمل؟ کہ ابو طالب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ سب جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا اور 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمینہ بھی دنیا سے چلی گئی. 8 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب بھی دنیا سے، سمجھ میں آئی بات؟ امی نہیں، ابا نہیں، دادا نہیں. اب ایک 8 سال کا بچہ جس کی امی بھی نہیں، ابا بھی نہیں، دادا بھی نہیں، اس کی معاشرے میں کیا عزت ہوتی ہے؟ کتنا محتاج ہوتا ہے بیچارہ، اور آسرے کا کتنا محتاج ہوتا ہے. اس 8 سال کے بچے کو کسی نے اپنے گود میں بٹھایا تو ان کا نام ہے خواجہ ابو طالب. 8 سال کی عمر میں اپنی پرورش میں، اپنی کفالت میں، اپنی حفاظت میں لیا، اور جب چاچا کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی کی عمر 50 سال کی. 50 سال کتنے سال سنبھالا؟ 50 میں سے 8 نکالو، 42 سال. کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ اس ہستی کا ساتھ دیا ہے جس کی برکت سے زمین اور آسمان کو اللہ نے بنایا. آپ سمجھ رہے میری بات؟ خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے نبی جی، آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم زمین اور آسمان کا نظام نہیں بناتے. اس ہستی کو 42 سال تک سنبھالا ہے. خود اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے چچا جب تک زندہ تھے کسی کی ہمت نہیں تھی میرے اوپر ہاتھ اٹھانے کی، کسی کی ہمت نہیں تھی. ہر موقع پہ ساتھ دیا ہے. شعب بن ابی طالب کے اندر 3 سال کا سخت بائیکاٹ، جو مسلمانوں نے بائیکاٹ کا زمانہ گزارا ہے، اس زمانے میں بھی حضرت ابو طالب ساتھ میں ہے. اس سے بڑی اور کیا قربانی ہوگی بتا؟ کفار مکہ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ہم آپ کے پاس ایک بات لے کر آئے ہیں. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ کے بھتیجے نے حد کر دی، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتا ہے، اب ہمارے برداشت کی حد ختم ہو گئی. اب آپ اپنے بھتیجے کو بلائیے اور فیصلہ کر دیجیے، اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا. ابو طالب نے اپنے بیٹے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، یا حضرت عقیل کو، معاف کرنا، آ جاؤ تھوڑا سا آ جاؤ، کوئی تقاضے والے ہیں تو جا سکتے. حضرت عقیل کو بھیجا، جعفر کو نہیں، عقیل ابن ابی طالب، کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لاؤ. عقیل کہتے ہیں میں گیا تو اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. سننا یہ واقعہ بڑا عجیب ہے. کہتے میں نے اللہ کے نبی سے کہا چلیے آپ کو ابا بلا رہے ہیں، یعنی آپ کے چچا میرے ابا. اللہ کے نبی میرے ساتھ ساتھ چلنے لگے. تو یہ معجزہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی دھوپ میں چل رہے تھے اور آسمان پر بادل کا ٹکڑا اللہ کے نبی کے اوپر چل رہا. 2 بڑے بڑے معجزے اللہ کے نبی کے ہیں. ایک معجزہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، کبھی مکھی نہیں بیٹھی. کہ جو مکھی ناپاکی پہ بیٹھتی ہے اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا کہ وہ پاک نبی کے بدن پر بیٹھے. اور دوسرا معجزہ اللہ کے نبی کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا سایہ کبھی زمین پر نہیں پڑا، کیونکہ جب آدمی دھوپ میں چلتا ہے تو سایہ پڑتا ہے، اور اللہ کے نبی جب بھی دھوپ میں آتے تھے تو قدرتی ایک بادل آ کر اللہ کے نبی کو سایہ کر دیتا تھا. کہتے میں نے برابر دیکھا وہ بادل ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور اللہ کے نبی پر سایہ کیے ہوئے تھا. اللہ کے نبی میرے ساتھ چل کر ابو طالب کی مجلس میں پہنچے، جہاں پر سارے قریش مکہ، کفار مکہ جمع تھے. ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد ابن عبداللہ کو بلایا اور اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ یہ سارے کفار مکہ آئے ہیں
اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، آپ ان کے باپ دادا کو گمراہ کہنا چھوڑ دیں، اس کے بدلے میں آپ کو کیا چاہیے؟ اگر آپ یہ محنت اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ مکہ کے سردار بن جائیں تو یہ سارے سردار مل کر آپ کو اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ یہ محنت اس لیے کر رہے ہیں کہ سارے عرب میں سب سے زیادہ مالدار بن جائیں تو ہم اپنا سارا مال جمع کر کے آپ کو دیتے ہیں، آپ مالدار بن جاؤ۔ اگر آپ کی نیت اس محنت سے یہ ہے کہ کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنی ہے تو ہم ہمارے قبیلے کی خوبصورت لڑکیاں لا کر آپ کے سامنے کھڑی کر دیتے ہیں، آپ جتنی سے چاہے اتنی سے شادی کر لیں، آپ کو کیا چاہیے آپ وہ بتائیں۔ اور آخر میں ان کفار مکہ نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ باہر کا ہو گیا ہے آپ کو، تو ہم سب مل کر آپ کا علاج کرانے کو بھی، اب بتاؤ کیا ہوگا آدمی کا؟ ابو طالب نے بھی کہا بھتیجے اب میری عمر ہو گئی، جب تک میرے میں ہمت تھی میں نے تیرا ساتھ دیا، اب تو ان سے کچھ نہ کچھ صلح کر لے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب میرے چچا کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ اب میری عمر ہو گئی تو مجھے ایسا لگا کہ اب یہ سہارا میرا چھوٹ جائے گا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں نے ہمت جٹا کر ان کفار مکہ کے سامنے اپنے چچا سے یوں کہا، اے میرے چچا آپ ان کو کہہ دیں اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں تب بھی میں اس کام کو تو چھوڑنے والا نہیں۔ یا تو اللہ کا دین دنیا میں بلند ہوگا یا تو میری موت آئے گی۔ جب ابو طالب نے دیکھا کہ میرا بھتیجا اپنی دعوت میں اور اپنی محنت میں اتنا پکا ہے تو ابو طالب نے یوں کہا کہ اگر بات یہی ہے تو سن لے میرے بھتیجے، جب تک تیرے چچا کی جان میں جان ہے ان کی ہمت نہیں تیرے اوپر ہاتھ اٹھا۔ ایسا سپورٹ کرنے والا کون ہوگا بتاؤ؟ اور کتنے سال تک؟ 42 سال تک۔ اس سے بڑا کوئی عمل ہوگا بتاؤ؟ لیکن اتنے بڑے عمل کے ہونے کے باوجود جب انتقال کا وقت قریب آیا، اللہ کے نبی کو پتا چلا، اللہ کے نبی دوڑے ہوئے گئے، ابو طالب کے پاس ایک جگہ خالی تھی، اللہ کے نبی چاہتے تھے وہاں بیٹھ جائیں لیکن فوراً ابو جہل آ کر وہاں بیٹھ گیا کہ بازو میں بیٹھ کر بھتیجا اپنے چچا کو سمجھا نہ دے۔ اللہ کے نبی نے دوری سے کہا، اے میرے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لے، کل قیامت کے دن میں تمہاری سفارش۔ ان کے چچا نے جب یہ جملہ سنا تو وہ چچا نے سب کی طرف دیکھا جو اس وقت کفار مکہ جمع تھے، کیونکہ یہ سردار تھے ان کی طرف دیکھ کر یوں کہا، بھتیجے میں جانتا ہوں تیرا دین حق ہے، تیرا دین سچ ہے، جانتا ہوں، مانتا نہیں ہوں۔ ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا ہم سب جانتے ہیں، تو جاننے والے تو ہے دنیا میں بہت، اصل تو ماننا ہے۔ تو میں جانتا ہوں تیرا دین سچ ہے، مگر اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ میری برادری والے مجھے تانا دیں گے کہ موت کے ڈر سے ابو طالب نے کلمہ پڑھ لیا، اس لیے تم سب گواہ رہنا میں اپنے باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں۔ کہتے جیسے یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا ہے اور روح نکل گئی، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اللہ کے نبی رو دیے، کیونکہ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ بغیر ایمان کے دنیا سے جانے میں کتنا بڑا نقصان ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو دوڑایا اور جبرائیل علیہ السلام آ کر تسلی دینے لگے اور تسلی میں یوں کہنے لگے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی جی آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا، اے نبی جی آپ کے چچا نے 42 سال آپ کا ساتھ دیا ہے، اس کے بدلے میں
ہم اتنا احسان آپ کے چچا پر کر دیں گے کہ آپ کے چچا کو جنت تو نہیں دے سکتے کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، لیکن جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے، جہنم میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ جہنم کی آگ کی جوتیاں پیروں میں پہنائی جائے گی، جس کی گرمی کی وجہ سے سر کا بھیجا پگھل کر ناک کے راستے سے باہر نکلے گا۔ تو میں یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، اتنا بڑا عمل ہونے کے باوجود اگر ایمان نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ سارا عمل کالا دم ہو گیا، اور وہ عمل کی بنیاد پہ جنت نہیں ملے گی۔ اب بتاؤ میرے دوستو، مجھے اور آپ کو اللہ نے وہ ایمان بغیر عرضی کے اور بغیر مرضی کے دے دی۔ تو یہ چھوٹی سی زندگی میں جو ہم کو آخرت کی تیاری کرنی ہے، پہلی تیاری یہ کرنی کہ یہ دل کو شرک سے پاک کرنا۔ بولو کیسے پاک کرنا؟ سب سے پہلا کام یہ، کیونکہ اللہ سب برداشت کریں گے، شرک کو برداشت۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، دیکھو آپ کو شرک کا واقعہ سناؤں۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، اس عورت نے آ کر یوں کہا کہ مجھے ایک فتویٰ لکھ دیجیے۔ کیا فتویٰ ہے؟ کہ میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، آپ ایک فتوے پہ لکھ دیں کہ میرا شوہر دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ کی بندی کیسی بات کر رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مرد کو 4 شادی کا حکم دیا ہے، اجازت دی ہے، 4 شادی کی اجازت دی ہے۔ اب شبلی اپنے قلم سے قرآن کے خلاف فتویٰ تو نہیں لکھ سکتا، اس نے کہا نہیں حضرت لکھ دو، میری زندگی کا سوال ہے۔ کہا بہن تیری زندگی کا سوال ہے، میری آخرت کا سوال ہے، میں قرآن کے خلاف کیسے فتویٰ لکھ دوں؟ بہت ضد کرنے کے بعد بھی جب شبلی رحمۃ اللہ علیہ نہیں مانے تو اس نے جاتے جاتے یوں کہا کہ شبلی سے کہا حضرت اللہ کا حکم ہے پردے کا، اس کے لیے میں پردہ کر کے تمہارے سامنے آئی ہوں اور میں نے اپنے چہرے کو ڈھانکا ہوا ہے۔ اگر میں اپنا چہرہ کھول کے تمہیں بتا دوں کہ میں کتنی خوبصورت ہوں اور میرے جیسی خوبصورت عورت کے ہوتے ہوئے میرے مرد کو اور میرے شوہر کو کیا ضرورت ہے دوسری لانے کی۔ کہتے جب یہ جملہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو بے ہوش ہو کے گر گئی۔ وہ عورت تو چلی گئی، وہ عورت تو چلی گئی، مریدوں نے پانی چھڑکا، افاقہ ہوا۔ جو ایک خاص تھے مرید، انہوں نے کہا حضرت ایک عورت کی اتنی سی بات پر آپ بے ہوش ہو گئے، وہ خوبصورت تھی تو اس کی بلا سے تھی، اس میں آپ کو اتنا متاثر ہونے کی کیا ضرورت؟ تو شبلی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور کہا کہ میں اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر بے ہوش نہیں ہوا، بلکہ میں اس جملے پہ بے ہوش ہوا کہ جو اس نے مجھے کہہ کر گئی کہ میرے جیسی خوبصورت عورت کے ہوتے ہوئے میرے شوہر کو کیا ضرورت ہے کسی دوسری کو گھر میں لانے کی۔ تو فرمایا فوراً میرے دل میں یہ بات آئی کہ جب ایک عورت کو اپنی خوبصورتی پر اتنا ناز ہے کہ وہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری برداشت نہیں کر سکتی، تو اس خوبصورتی کا بنانے والا اللہ کیا اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ اس کے بندے اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے پاس نہیں جائیں؟ بولو اللہ کا حق نہیں ہے؟ اس لیے اللہ کے واسطے پہلا کام یہ ہے۔ آپ کہو گے ہم کہاں مشرک ہیں؟ بالکل، آپ تو توحید والے ہو، آپ تو توحید والے ہوں، لیکن شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کس کو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ فضائل تبلیغ پڑھو، ایک پورا باب لکھا ہے شرک پر، اور اس میں لکھا ہے جو ریاکاری سے نماز پڑھتا ہے وہ بھی مشرک ہو جاتا ہے، اور جو ریاکاری سے روزہ رکھتا ہے وہ بھی مشرک ہو جاتا ہے۔ ارے ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اس کے لیے اپنے سارے اعمال کو شرک سے پاک کرو،
اپنے دلوں کو شرک سے پاک کرو. سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا. اور دوسرا کام اپنی آخرت کو بنانے کے لیے کرنا کہ اپنی زندگی, سنو, اپنی زندگی کا مطلب صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک, پیدائش سے لے کر موت تک, اور سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک, اپنی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ, ہمارا کھانا, ہمارا پینا, ہمارا سونا, ہمارا لباس, ہماری شادی بیاہ, ہماری موت اور میت, ہمارا ماں باپ کے ساتھ کا معاملہ, ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ کا معاملہ, ہر چیز میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے اس کام کو کیسے کیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہر چیز میں. اس کے علاوہ کوئی نجات نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کر لے سنت پر عمل بے دھڑک, کر لے سنت پر عمل بے دھڑک, کہ جنت کو جاتی ہے یہ سڑک. ہر چیز میں سنت طریقہ لاؤ. پانی پی رہے, سنو, پانی پی رہے, کیا کرنا ہے؟ کوئی بہت بڑا پتھر تھوڑی توڑنا کہ پیارے نبی کے طریقے میں پانی پینا ہے. کیا کرنا ہے؟ کیا کچھ نہیں کرنا. سیدھے ہاتھ میں گلاس پکڑو, بیٹھ جاؤ, اس کے اندر دیکھ لو, 3 کام پینے سے پہلے کر لو, 3 کام پینے کے دوران کر لو. بسم اللہ بول کے 3 سانس میں پینے کے بعد الحمدللہ کہہ دو. پانی پینے کی 6 سنتیں ادا ہو گئی. بولو مشکل ہے کہ آسان ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ کھانا کھانے بیٹھو, دیکھو کیا سنت طریقہ ہے کہ جس گھر میں دسترخوان بچھایا جاتا اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا. سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ, سارے گھر والے مل کر بیٹھ کر کھاؤ, دعا پڑھ کے کھاؤ, دعا پڑھ کے اٹھو, اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھاؤ. تمہارے کھانے میں بھی برکت, تمہاری زندگی میں بھی برکت, اور اللہ سنت کا ثواب تمہارے اعمال نامے میں لکھے. ہر چیز سنت پہ لاؤ. نائی کے پاس بال کٹانے بیٹھو, اس سے پہلے مول صاحب کو پوچھو, مول صاحب سر کے بال کٹانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ ایک نیگرو افریقن, اس نے سنا کہ اللہ کے نبی بیچ کی مانگ نکالتے تھے. اب ان کے تو بال ہی نہیں آتے, مانگ کیسے نکلے؟ سنت پہ چلنے کا شوق تھا. اس نے بلیڈ لیا اور بلیڈ لے کے پورا یہاں سے چیرا مار دیا, پورا زخم ہو گیا اور بیچ میں مانگ ہو گئی. بس نبی کی سنت. ایسی محبت ہو اللہ کے نبی کی ایک ایک سنتوں کو. یہ ٹوپی پہننا نبی کی سنت ہے بھائی, نبی کی سنت ہے. سنت. اگر کسی نے یوں کہہ دیا نا ہلکے پن سے, کیا بغیر ٹوپی کے نماز نہیں ہوتی کیا؟ کہتے بغیر ٹوپی کے نماز تو ہو جاتی, لیکن تیرا سنت کو ہلکا سمجھنا ہو سکتا تجھے کفر تک پہنچا دے. اس لیے ہر کام میں مہربانی کرو, گھر والوں کو بھی سنت طریقے سکھاؤ. کھانا پکانے کا سنت طریقہ کیا؟ اللہ کا ذکر کرتی ہوئی پکا, وضو کر کے پکا. ہاں, یہ ہے سنت طریقہ. خواجہ فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ روزانہ 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے. کتنی مرتبہ؟ 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے. ایک مرتبہ اپنی امی سے کہا, امی میں روزانہ 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں. تو امی نے کہا کہ بیٹا تیرے اس پڑھنے میں میرا بھی حصہ ہے, تیرے اس پڑھنے میں میرا بھی حصہ ہے. پوچھا امی آپ کا کیسے؟ سنو سارے ساتھی یہاں دھیان دو, آپ کا کیسے؟ تو امی نے کہا کہ بیٹا جب تم چھوٹے تھے تو میں تم کو دودھ پلانے سے پہلے 100 مرتبہ درود شریف پڑھتی, اور میں نے کبھی بغیر وضو کے تمہیں کھانا پکا کے نہیں کھلایا. جب بھی کھانا پکانے کھڑی ہوتی تھی وضو کر کے پکاتی تھی, اللہ کا ذکر کر کے پکاتی تھی. اب آپ سوچو, ہر چیز میں ہم کو سنت طریقہ دیکھنا پڑے گا. بلکہ آگے کی ایک بات بتاؤں, بہت آگے کی بات بتاؤں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
اپنی باندی کو کسی صحابی کے گھر بھیجا. سننا دھیان سے سننا یہ واقعہ. صحابی کے گھر بھیجا. جب وہ باندی وہاں سے واپس آئی تو انہوں نے امی عائشہ سے کہا کہ امی جان لگتا ہے وہ دونوں میاں بیوی میں کچھ انبن ہوئی ہے, کچھ جھگڑا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا جاؤ ان کو بلا کر لاؤ. اب امی کے بلانے پر وہ صحابیہ فوراً حاضر ہو گئی کہ امی نے بلایا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ کیا جھگڑا ہے؟ تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ کیا جھگڑا ہے؟ تو اس صحابیہ عورت نے کہا کہ نہیں جی ہمارا تو کچھ بھی نہیں, بڑی محبت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے, آپ کو کس نے کہہ دیا؟ تو انہوں نے اپنی باندی کی طرف اشارہ کیا کہ اس نے ہی آ کر مجھے خبر دی. تو باندی کو پوچھا کہ تم نے ایسا کیا دیکھا؟ تو کہا کہ میں نے ان کے گھر میں ان کا اور ان کے شوہر کا بسترا الگ دیکھا. ان کا اور ان کے شوہر کا بسترا الگ دیکھا تو مجھے لگا کہ شاید کچھ انبن ہے. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا بات ہے, تم نے اپنا شوہر سے اپنا بستر الگ کیوں کیا ہے؟ تو اس صحابیہ عورت نے کہا امی جان بات اصل میں یہ ہے کہ جب میں ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہوں تو میں اپنا بسترا اپنے شوہر کے بستر سے الگ کر لیتی. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم نے اللہ کے نبی کا زمانہ دیکھا ہے اور اللہ کے نبی ہمارے حیض کی حالت میں اپنا بسترا ہم سے الگ نہیں کرتے تھے. تو یہ جس طریقے پر تم ہو یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے, ابھی جا کر دونوں بسترے ساتھ میں کرو. نئی بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی لڑکی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا تھا. ایک مرتبہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں ناپاک ہو گئی, حیض آ گیا تو فوراً حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر سے اٹھی اور نیچے جا کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی. اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ حفصہ بستر پہ نہیں ہے, فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے تو دیکھا کہ حفصہ جو ہے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہے. پوچھا حفصہ کیا بات ہے, کیوں وہاں بیٹھی ہو؟ تو حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شرماتے ہوئے کہا اے اللہ کے نبی میں ناپاک ہو چکی ہوں, آپ نبی ہے اور آپ کا بسترا پاک ہے, میں پاک بستر پر ناپاک عورت کیسے آ سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا حفصہ اٹھ جاؤ اور یہاں آ کر بیٹھ جاؤ ورنہ اس عمل کو میری امت قیامت تک کے لیے حجت بنا دے گی. اب بتائیے اللہ کے نبی نے کیسی کیسی تعلیم دی ہے اور کیسے کیسے موقع پر ہمیں طریقے سکھائے ہیں. ایک کتاب ہے چھوٹی سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں, میں وہ کتاب دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر استنجا کرنے کے 36 آداب لکھے ہیں. کتنے آداب لکھے؟ 36 آداب صرف استنجا کرنے کے. آپ سوچے تو صحیح, اللہ کے نبی نے اس امت کو کسی معاملے میں یتیم نہیں چھوڑا. میاں بیوی کے ملنے کا سارا معاملہ اللہ کے نبی نے سمجھایا, سارے آداب بتائیں. ہاں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ساری باتیں ہمیں بتائی کہ جب آدمی اپنی بیوی سے ملے سر ڈھانک کر ملے, سر کو کھلا رکھنا یہ بے ادبی ہے, اور جانوروں کی طرح ننگے ہو کر صحبت کرنا یہ بے حیائی ہے. جو جانوروں کی طرح ننگے ہو کر صحبت کرتے ہیں ان کی اولاد قدرتی طور پر بے حیا پیدا ہوتی ہے, یہ لکھا ہے کتاب میں. ہاں یہ آداب لکھتے ہیں, بلکہ ایک ادب تو بڑا عجیب ہے, شاید آپ نے سنا ہو نہ سنا ہو. یہاں تک لکھا ہے کہ آدمی اگر اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتے ہوئے کسی غیر عورت کا خیال دل میں لاوے اس کے نام اعمال میں ایک زنا لکھا جائے گا. سوچو اب, اللہ کے نبی نے کسی چیز میں ہمیں یتیم نہیں چھوڑا. اس لیے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں
ایک تو اپنے دلوں کے یقین کو صحیح کرو، دوسرا اپنی زندگی کو صحیح کرو۔ صرف 4 مہینے لگا لینا، چلہ لگا لینا کوئی دین نہیں ہے۔ دین تو زندگیوں کے بدلنے کا نام ہے۔ حضرت محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم تبلیغ میں لگ گئے مگر تبلیغ اب تک ہم کو نہیں لگی۔ زندگیوں کو بدلو دوستو، ایک تو یقین بدلو، دوسرا طریقے بدلو، اور تیسرے نمبر پر اپنے جذبات کو بدلنا۔ یہ آخری بات، جذبات کو بدلنا، اپنی سوچ، اپنی فکریں، اپنے شوق، اس کو بدلنے کا نام دین ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے دلوں میں بھی وہی جذبے ہیں جو غیروں کے دلوں میں۔ غیر بھی سوچ رہا ہے کہ نکڑ پر ایک شو روم بنے، اور ہم بھی سوچ رہے نکڑ پہ شو روم بنے۔ وہ بھی سوچ رہا ہے کہ ہائی کلاس کی گاڑیاں ہمارے پاس ہونی چاہیے، اور ہمارے بھی جذبات وہی ہیں۔ تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ سوچے تو صحیح۔ ارے مسلمانوں، ہمارے دلوں کے تو یہ جذبات ہونے چاہیے کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو۔ اس کے لیے جان کی ضرورت پڑے گی تو جان لگائیں گے، اور مال کی ضرورت پڑے گی تو۔ صحابہ نے اس جذبے کے ساتھ چلے، پلٹ کے نہیں دیکھا۔ ایک صحابی نے بھی پلٹ کے نہیں دیکھا کہ میرے گھر والوں کا کیا حال ہے آواز میں۔ ایک صحابی نے بھی پلٹ کے نہیں دیکھا۔ جو جس رخ پہ نکلا ہے اسی رخ پہ نکلتا چلا گیا، اور اس نے جا کر وہاں قبریں بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ تھے۔ صرف جو میدان میں تھے وہ 1.25 لاکھ، اطراف میں کتنے ہوں گے؟ مدینہ پورا کے پورا خالی تو نہیں ہوا تھا، اطراف کے قبیلے مسلمان ہو چکے تھے۔ اگر وہ سارے کو جوڑو تو تقریباً 2 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے۔ اب 2 لاکھ صحابہ میں سے آج جا کر مکہ اور مدینے میں دیکھو، صرف 10 یا 12 ہزار صحابہ کی قبریں ملے گی آپ کو۔ 1,90,000 صحابہ پوری دنیا میں۔ میں نے حساب لگایا، 100 میں 5 بنے۔ ہر 100 صحابہ میں سے 5 مکہ اور مدینے میں، 95 باہر۔ کہاں گئے؟ بولو نا۔ امپورٹ ایکسپورٹ کا بہت بڑا بزنس تھا ان کا، کہ مال لے کے جاتے تھے۔ سوچو تو صحیح، کہاں گئے؟ آج یہ مہاراشٹر اور مکہ 5 سے 6 ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور یہ سمندری راستوں سے صحابہ آئے۔ اس زمانے میں بوٹ نہیں تھی، اس زمانے میں شپ نہیں تھی، کیسے پہنچے ہوں گے وہ؟ ہندوستان میں 3 جماعتیں صحابہ کی آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے صرف 2.5 سال کے بعد۔ ابھی ہمارے ایک صاحب نے اکابرین گجرات ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر اس کی پوری تفصیل لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے صرف 2.5 سال کے بعد سن 13 ہجری میں صحابہ کی سب سے پہلی جماعت ہندوستان میں اتری۔ ایک جماعت ملبار کر کے کیرلا میں ایک جگہ ہے وہاں اتری، اور ایک جماعت مہاراشٹر میں تھانہ بارڈر پہ اتری، اور تیسری جماعت گجرات کے بھروچ بارڈر پہ اتری۔ آپ سوچو کیسے آئے ہوں گے وہ، اور آنے کے بعد واپس نہیں گئے۔ لوگ کہتے ہیں 20 بچوں کو چھوڑ کے جانا کہاں لکھا؟ میں کہا سیرت پڑھو تو پتہ چلے۔ صحابہ 20 بچوں کو چھوڑ کے آئے تھے، لے کے نہیں آئے تھے ساتھ میں۔ ارے آپ کو یہ پتا ہے ہمیں جو ایمان ملا ہے، تاریخ کے اعتبار سے ایک بات کہوں آپ کو، صحابہ تو آئے تھے، لیکن آپ کو ایک تاریخ کی بات سمجھاؤں۔ ہندوستان میں جو ایمان آیا ہے وہ محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے آیا۔ محمد ابن قاسم کون تھے؟ یہ حجاج ابن یوسف کے داماد تھے، اور ان کی نکاح کو، شادی کو صرف 4 مہینے ہوئے تھے۔ کتنے مہینے ہوئے تھے بھائی؟ 4 مہینے ہوئے تھے، 4 مہینے۔ اور حجاج کو یہاں سندھ میں سے ایک خط گیا، ایک عورت کا، ایک لڑکی کا، کہ ہندوستان کے اندر ہم پر ظلم ہو رہا ہے، تم ہماری مدد کرو۔ حجاج ابن یوسف کو وہ خط اس زمانے میں ملا،
تو اس نے اپنے داماد کو تیار کیا محمد ابن قاسم کو کہ ایک فوج لے کر جاؤ اور سندھ پر چڑھائی کرو. وہ محمد ابن قاسم حجاج ابن یوسف کی اجازت لے کر یہ سندھ پر چڑھائی کی اور یہ پورے علاقے کو اس نے فتح کر لیا جو بھی پاکستان میں سندھ ہے. پہلے یہ سب ایک تھا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، برما، یہ پورا اکھنڈ بھارت تھا. یہاں پر ایمان لانے والا سب سے پہلے مسلمان محمد ابن قاسم 4 مہینے کی بیوی چھوڑ کر آیا تھا، واپس نہیں گیا. 2.5 سال اس نے یہاں محنت کی اور 2.5 سال کے بعد اس کو زہر دے کے مار دی. اب بتاؤ، ایک گھرانہ اجڑا، لیکن آج ماشاءاللہ پورے علاقے میں تقریباً کتنے لاکھ اور کتنے کروڑ مسلمان، آپ سوچیں. تو یہ صحابہ کی اور تابعین کی اور تبع تابعین کی قربانیاں تھیں، ان کے جذبات تھے. وہ ہمارے جیسے نہیں تھے کہ امت مرتد ہو رہی ہے اور ہم اپنی دکانوں پہ بیٹھے ہیں. حضرت امام صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں امت مرتد ہو رہی ہو نا، اس وقت تو حلال کمانا بھی جرم ہے. سچی کہتا ہوں، حلال کمانا بھی جرم ہے. تو امت مرتد ہو رہی ہے. یہ امت وہ ہے جس کے لیے تمہارے نبی نے راتوں کو رویا ہے اور جس کے لیے تمہارے نبی نے طائف کے میدان میں پتھر کھائے ہیں. یہ امت وہ ہے جس کے لیے تمہارے نبی نے اپنے 9 گھروں کے چولہوں کو بجھایا ہے. کتنے گھروں کے؟ 9 گھروں کے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے رأیت ہلال ثم رأیت ہلال ثم رأیت ہلال، ہم نے چاند دیکھا اور پھر چاند دیکھا اور پھر چاند دیکھا. ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلا. کسی نے پوچھا امی گزارا کس پر ہوتا تھا؟ کہا اسودین، 2 کالی چیزوں پر، ایک کھجور اور ایک پانی. پوچھا کھجور تو کالی دیکھی ہے، پانی کالا کس سے ہوتا تھا؟ فرمایا بھوک کی وجہ سے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا، جس کی وجہ سے ہمیں پانی بھی کالا نظر آتا. یہ قربانی کے بعد امت بنی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک اور روایت سناؤ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ میری زندگی میں، سنو، میری زندگی میں میرے گھر میں چراغ نہیں جلا. میری زندگی میں میرے گھر میں ہاں چراغ اس دن جلا ہے جس دن میری زندگی کے چراغ کے بجھنے کی رات کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے تھے اور اندھیری کی وجہ سے صحابہ اللہ کے نبی کے چہرے کی زیارت نہیں کر پا رہے تھے. تو میں نے اپنے پڑوسن یہودن عورت کے پاس گئی اور اس کے پاس سے تھوڑا سا تیل ادھار مانگا اور اپنے گھر میں سے ایک دیا اٹھایا، اس کو صاف کر کے اس میں وہ تیل ڈال کر میں نے اپنے گھر میں چراغ جلایا تاکہ اللہ کے نبی کے چہرے کی زیارت ہو جاوے. ورنہ قسم خدا کی ہماری زندگی میں ہمارے گھر میں چراغ نہیں. کسی نے پوچھا امی جان کیا بات تھی، چراغ کیوں نہیں جلتا تھا؟ فرمایا بھتیجے، بلکہ بھانجے کو کہا، عروہ کو، بھانجے ہمارے گھروں میں کھانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا، ہم چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل کہاں سے لائیں؟ تو یہ ساری قربانی کے بعد یہ امت وجود میں آئی ہے. آج یہ امت میرے دوستوں ارتداد کے بہانے پہ کھڑی ہے. 10% نمازی بچے ہیں، 90% مسجد کے باہر. آپ کے راجور میں دیکھو کیا حال ہے مسلمانوں کا. ان میں محنت کی کتنی ضرورت ہے. اب یہ محنت کون کرے گا اگر ہم اور آپ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ کے نبی آئیں گے اور کریں گے؟ تو ہمارا ایمان ہی ادھورا ہے. بلکہ ہم مسلمان ہی نہیں ہیں، کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے اللہ کے نبی کو نبی اور آخری نبی ماننا شرط ہے. اور آخری نبی مانتے ہو اور یہ بات آپ تسلیم کرتے ہو کہ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو اس انسانیت کو اور یہ بھولے ہوئے اور بھٹکے ہوئے انسانوں کو صحیح راستہ بتانا یہ میرا اور آپ کا کام ہے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے کون کرے گا؟ ارے ہم ہی کو کرنا پڑے گا. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہاں وہ مولوی صاحب ہے اور وہ فلاں بھائی ہے اور وہ فلاں بھائی ہے. 8-10 آدمی ہے جو راجور میں محنت کر رہے ہیں. اب وہ 8-10 کیا کریں گے بیچارے؟ ارے کیا کریں گے بتاؤ تو صحیح. ایک آدمی مر گیا تو چلو 8-10 آدمی نے اس کو غسل دے دیا، کفن پہنا دیا، جنازے کی نماز پڑھا کے دفنا دیا، ٹھیک ہے.
پورے گاؤں میں سے ذمہ اتر گیا. ایک آدمی مرے تب نہ, اگر گاؤں میں 90% لوگ مر جاوے تو جو بچے ہیں ان تمام کے ذمے ہے کہ نہیں؟ بولو, ارے بولو, ہے کہ نہیں؟ یہ جو آئے ہیں یہ 10% ہوں گے گاؤں کے, 15% ہوں گے, 20% ہوں گے, 80% جو باہر ہے. تو ہم 20% لوگ اگر ایک آدمی 4 آدمی پہ محنت کر لیں تو بولو